والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہائے 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 ہائے. اللہ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں کھپے گا، مشکل مشکل فیصلے کرے گا، ہمت نہیں ہارے گا، بھروسہ کرے گا، محنت کرے گا، میرے عبادتوں کو نہ چاہتے ہوئے کمپلیٹ کرے گا، نفس کے خلاف چلے گا، محنت کرے گا مجھے حاصل کرنے کے لیے، میری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو کرنے کے لیے، میرے راستے میں فل طاقت کے ساتھ کھڑا رہے گا، مجھ پر بھروسہ کرے گا، محنت کرے گا، لنہدینہم سبلنا، میں اس کے لیے ہدایت کے راستوں کی رہنمائی کروں گا. ہدایت کے راستوں کی رہنمائی. پریشان ہوگا، میں ایک راستہ اس کے لیے کھول دوں گا کہ میرے بندے اس راستے پہ چل، اس پہ آسانیاں ہیں. دولت کی ضرورت ہوگی، دولت کے رستوں کو کھول دوں گا. ہدایت کی ضرورت ہوگی، ہدایت کے دروازوں کو کھول دوں گا. یہاں تک کہ اگر کوئی انسان اللہ سے اللہ کو مانگ لے تو اللہ فرماتے ہیں اس انسان کو میں اپنی طرف لے آؤں گا. ہدایت کے رستے، کامیابیوں کے رستے، اعمال کے رستے، جنت کے رستے، اللہ کی رضا والے رستے، خوشیوں کے رستے، یہ ساری چیزیں انسان پر کھل جاتی ہیں جب کیا کرتا ہے انسان سچے دل سے اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، سچے دل سے اپنے رب کو اپنا مان لیتا ہے، اپنا رکھوالا سمجھ لیتا ہے اپنے رب کو. یقین کرے، یقین کرے، یقین کرے، اللہ کے بغیر تمہارا کوئی نہیں ہے. اللہ کے بغیر تم سے کوئی محبت نہیں کرتا. سب 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 جھوٹے دعوے. یہ تیرے منہ پہ تیرے ہیں اور میرے منہ پہ میرے ہیں. اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے لوگوں کو، بس دیٹس اٹ. ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر ضرورت سے پاک ہے. اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو مطلب کیسا؟ بغیر مطلب کے انسان سے محبت کرتا ہے. شہنشاہ، بادشاہ، دنیا کا خالق، محبتوں اور عبادتوں کا لائق، جو مومنوں کا دوست ہے، گنہگار کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. جب کوئی اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار پر 70 مرتبہ آنسر کرتا ہے. ہے کوئی ایسا دوست تمہارا جسے تم کہو اے فلانے، وہ تمہیں 70 دفعہ آنسر کر سکے؟ تھک جائے گا، دل نہیں کرے گا. 2 دفعہ کہے گا جی جی، ارے بول رہا ہوں نا جی، بیزار ہو جائے گا تم سے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کو چھوڑ رہے ہو، ایسی انسانیت کے پیچھے، ان کو متاثر کرنے کے پیچھے اپنے رب سے دور جا رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ چند کاغذوں کے نوٹ کماتے کماتے اتنی قیمتی ذات کو جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے بلا رہے ہو. نہیں کرو، تھک جاؤ گے، اکیلے پڑ جاؤ گے، بے سہارا ہو جاؤ گے، کوئی سہارا نہیں ملے گا. اور اینڈ پر آ کر تو تم نے آنا ہی اللہ کے پاس ہے. تو کیوں نہ ابھی سے اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، اللہ کی باتوں پر ایمان لے آئے. اللہ خود فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ. ہے ایمان والے ہیں پھر بھی ایمان لائے. ہاں، اللہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے ویسے بنے جیسے میری چاہت ہے. یہ اپنی چاہتوں کی عبادت نہ کرے، یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ چلے، بلکہ مجھ پہ بھروسہ کرے. یہ اپنی بنائی ہوئی کامیابیوں کو کامیابیاں نہ سمجھے، اپنی محنتوں سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو کامیابی نہ کہے، بلکہ اللہ جو انسان کے لیے ڈیسائیڈ کر دے وہی انسان کی کامیابی ہے. اللہ نے ہمارے لیے 5 وقت کی نمازوں کو ڈیسائیڈ کیا. اس میں لاتعداد بے شمار فوائد ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں علم نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ہم اگنور کرتے ہیں نمازوں کو. اللہ رب العزت نے بے حیائی سے بچنے میں ہماری ہی پرسنالٹی کو 4 چاند لگایا ہے. کوئی انسان دیکھو معاشرے میں جو انسان بے حیا نہیں ہوتا، ڈیسنٹ ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، تو دیکھو وہ کتنے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، کتنے اچھے طریقے سے لوگوں کو ہینڈل کرتا ہے. اور جو بے حیا ہوتے ہیں وہ تو بس ایک عجیب کشمکش میں ہوتے ہیں. ان کے پاس تو 5 منٹ نہیں ہوتے کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹھیک سے. ان کے ذہنوں میں تو سارا دن ٹک ٹاک چل رہا ہوتا ہے، سارے دن لائکس کمنٹس چل رہے ہوتے ہیں. وہ بیچارے تو ایک ہوائی مخلوق بنائی ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو، وہ تو ہوائی مخلوق بنے ہوئے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے مزاج میں کتنا تحمل ہوتا ہے، ان میں کتنا صبر ہوتا ہے، وہ لوگ کتنے دھیان سے آپ کی بات کو سنتے ہیں، وہ کتنے عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں، کتنا اچھی آپ کو ایڈوائزز دیتے ہیں. لیکن ہم ایسے لوگوں سے دور جاتے ہیں، اور یہ جو ناچ گا رہے ہیں جن کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے، منہ دھونے کے لیے ٹائم نہیں ہے، نہانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، انہیں ہمیں سر پہ بٹھایا ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روحوں کو صحیح کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمانے سے بچائے کہ جس زمانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. نفسا نفسی کا عالم ہے. قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. آج بھی نفسا نفسی چل رہی ہے نا، تو کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو. تو چلو اللہ کو پکارتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں.
اور آج کے بعد اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرتے ہیں, بے حیائیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں. حرام کام, حرام کمائی اور اللہ کی ناراضگی کا ہر وہ کام جو میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں موجود ہے, آج ہی ہم اسے چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں, آج ہی. اور ہم کر سکتے ہیں, کل نہیں, آج, ابھی, اسی وقت. اللہ میں نے آج آنا ہے تیرے پاس, اللہ میں نے آج راضی کرنا ہے تجھے, اب بھی راضی کرنا ہے, 5 منٹ کے اندر بھی نہیں بلکہ 2 سیکنڈ کے اندر مجھے تو چاہیے. ضد لگاؤ اللہ سے, تمہاری یہ ضد بہت آگے لے جائے گی تمہیں. مجھے نہیں پتا, مچل جاؤ, کچھ بھی بولو اللہ کے سامنے, لیکن اللہ کو حاصل کر کے مرو. مجھے نہیں پتا, تم لوگ گڑ گڑاؤ, تم لوگ سجدے کرو لمبے, کچھ بھی کرو, لیکن بس یہ کرو کہ تمہارا دل اس بات کو لے کر پرسکون ہو جائے کہ میں نے زندگی میں اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس رجوع نے میری ساری زندگی بدل دی. یہ یقین لے کر مرنا اس دنیا سے. تو اس سے پہلے کہ ہمارے جسموں کو 4 کندھوں پر اٹھایا جائے اور زمین کے 6 فٹ ہمیں نیچے دھنسا کر وہ لوگ سارے واپس آ جائیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہترین بنائیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہیوں سے, گناہوں سے, اللہ کی نافرمانیوں سے پاک کر دیں. بہت آسان ہے یہ. عزت دار طریقے سے عزت والی زندگی, اللہ کی عبادت والی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. چلو اللہ کو پکارتے ہیں, چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں, چلو اللہ کو اس کی صفات سے پکارتے ہیں, اور وہ ہمیں 70 ٹائم کہے گا لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. پھر ہم جو بھی دعا کریں گے اللہ سے وہ سنے گا, اور اس میں جو بھی ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہ ہمیں دے گا. یہ ہے ہمارا رب, یہ ہے اپنے اللہ کا, ہمارے اللہ کا اپنے بندوں سے معاملہ. بس محبت کرنی ہے, بس اپنا آپ اللہ کو سونپنا ہے, دیٹس اٹ. اللہ آج سے جو میں چاہوں گا وہ نہیں کروں گا, جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا. اللہ میں کچھ نہیں, مجھ سے کچھ نہیں, تو سب کچھ, تجھ سے سب کچھ, دیٹس اٹ. بس یہ کانسیپٹ لے کر اپنی زندگی گزارو. فرشتے تمہاری موت پر جھوم رہے ہوں گے, لوگ تمہارے جنازے میں فخر سے شامل ہوں گے کہ کوئی بے حیا نہیں مرا, بلکہ اللہ کو یاد کرنے والا مرا ہے, نمازی مرا ہے, تقوی والا مرا ہے. ایک ایسی لڑکی مری ہے جس کو پورے محلے نے آج تک دیکھا نہیں, جس کے پردے کے چرچے تھے, پورا محلہ اسے دیکھنا چاہ رہا تھا, لیکن اس نے اپنی زینت کو, اپنے حسن و جمال کو ہمیشہ چھپا کے رکھا, اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے. ایسی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرو, ایسا ٹائٹل دے کے خود کو مار دو. پھر خود کو نہ مارو اللہ کے بندو. اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ نہ ہو چھرے چاقو لے لو ہاتھوں میں, مطلب پھر مر جاؤ. پھر مر جاؤ. جو ٹائم اللہ نے سیٹ کیا ہے اسی ٹائم پہ, لیکن کچھ دین کا ٹائٹل لے کے مرنا ہے. یہ ٹائٹل لے کے نہیں مرنا کہ یار ملین فالوورز والا ٹک ٹاکر تھا جو گاتا تھا. یہ ٹائٹل نہیں لے کے مرنا کہ یار سنگر تھا. یہ ٹائٹل لے کر نہیں مرنا کہ یار بلاگر تھا. یہ ٹائٹل لے کر نہیں مرنا کہ یار ماڈل تھا. یہ ٹائٹل لے کے نہیں مرنا کہ یار ٹی وی پہ آتا تھا. یہ ٹائٹل لے کر نہیں مرنا کہ یار پورن فلمیں دیکھتا تھا. یہ ٹائٹل لے کے نہیں مرنا کہ یار اس نے ہر لڑکی کے ساتھ زنا کیا. یہ ٹائٹل لے کے نہیں مرنا کہ یار یہ بے پردہ عورت تھی. یہ ٹائٹل لے کر نہیں مرنا کہ یار یہ تو ہر لڑکے سے فرینک ہوتی تھی. یہ ٹائٹل لے کر نہیں مرنا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان تھا. یہ ٹائٹل لے کر نہیں مرنا کہ یہ دھوکے باز تھا, یہ مکار تھا, یہ چور تھا, یہ فلرٹر تھا, اس کو عزت کا ہی نہیں پتا تھا. ایسے ٹائٹلز لے کر قبروں میں مت جانا, بلکہ یہ ٹائٹل اپنے ساتھ لے کے جانا کہ نمازی تھا. یہ ٹائٹل ساتھ لے کے جانا کہ یار اس میں تقویٰ تھا. یہ ٹائٹل ساتھ لے کر جانا کہ یار جب بھی اس کے سامنے سے کوئی عورت گزرتی تھی نا تو یہ فوراً اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتا تھا. یہ ٹائٹل لے کر مرنا کہ یار یہ رات کو تہجد میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یا گرم پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے روتا تھا. یہ ٹائٹل لے کے مرنا کہ یار یہ لڑکی جو تھی نا یہ بڑی باحیا تھی, باحیا تھی, اس کے اندر حیا کوٹ کوٹ کر بھری تھی. یہ اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کر گھما کرتی تھی. میں نے آج تک اس سے نہیں دیکھا تھا, آج فوت ہو گئی, یار چلو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں, چلو یار اللہ سے اس کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں. ایسے ٹائٹلز اپنے اوپر, اپنی زندگیوں کے اوپر لگا کے مرنا. بے حیا مت مر جانا, گنہگار مت مر جانا, مشرک مت مر جانا, کفر میں اور کفر کے اندھیروں میں گم کہیں مر نہ جانا, گندگی, گناہوں کی گندگی میں لت پت, گناہوں کے بوجھ سے دبے ہوئے کہیں اللہ کے پاس چلے نہ جانا. برو میں منت کرتا ہوں آپ سب کی, اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی آج سے کوشش کرو. تم کر سکتے ہو, تم بہت کچھ کر سکتے ہو. تم نے بڑی بڑی ڈگریاں لے لی, تم اللہ کی ڈگری بھی لے سکتے ہو. تم نے 5 سال MBBS کا کورس کر لیا, تم 5 وقت کی نماز بھی پڑھ سکتے ہو. تم نے روتے ہوئے لوگوں کو ہنسایا, تم نے ہرٹ شدہ لوگوں کی ہیلپ کی, تو تم اپنی آپ کی بھی ہیلپ کر سکتے ہو.
تم نے لوگوں کو مسئلوں سے نکالا تو اپنے آپ کو بھی مسئلوں سے نکال سکتے ہو. تمہارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ سے غفلت ہے. تمہارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ سے دوری ہے. تمہارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ پر یقین نہ کرنا. اس مسئلوں سے خود کو نکال کر ایک اچھی سی سچویشنز میں ڈالو, بہترین زندگی گزارو, تمہاری موت شاندار ہوگی. فرشتے صحرا لے کر آرام سے تمہاری روحوں کو احتیاط کے ساتھ اللہ کے پاس لے جائیں گے. اور اللہ رب العزت نے تمہارے آنے سے پہلے اپنے تمام آسمان کی مخلوق کو کہا ہوگا کہ آج خوشیاں مناؤ, آج جھومو. ایک ایسا نوجوان آ رہا ہے, ایک ایسی نوجوان لڑکی آ رہی ہے جس نے اپنی زندگی میرے حکموں کے مطابق گزاری تھی. جھومو, سیلیبریٹ کرو اس کے آنے کا, خوشیاں مناؤ, استقبال کرو میرے اس نوجوان کا جس نے بے حیائی سے منہ موڑا, حیا کو اپنا لباس بنایا. استقبال کرو اے فرشتوں اس لڑکی کا جس نے آج تک اپنے حسن کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا, اپنے آپ کو چھپا کے رکھا. استقبال کرو ایسی لڑکی کا. ہاں, یہ اللہ کا معاملہ ہوگا ہم سب نوجوانوں کے ساتھ اگر ہم سمجھ جائیں, اگر ہم غیب کی باتوں پر ایمان لے آئیں, اگر ہم اپنے رب پہ بھروسہ کر لیں. ہماری قبر اتنی کھل جائے گی جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے, اور اس قبر میں سے جنت کی کھڑکیوں کو اوپن کر دیا جائے گا کہ لو راحت کے نقشے سٹارٹ ہو گئے, ابدی زندگی شروع ہو گئی, میری رضا تجھے حاصل ہو گئی, کوئی عبادت نہیں, کھاؤ پیو ریلیکس ہو جاؤ, کوئی خوف نہیں ہے تمہیں. کیوں؟ کیونکہ تم نے میرے حکموں کو پورا کیا. تمہارے سامنے 10 گناہ آئے تھے, چلو 9 تو تم نے کر لیے تھے, لیکن ایک گناہ سے تو تم میرے لیے پیچھے ہو گئے تھے. یہ ایک گناہ کا ریوارڈ ہے کہ آج میں تجھ سے راضی ہوں. یہ ایک گناہ سے تم نے جو اپنے آپ کو بچایا تھا, میں آج تجھے اس کا بہت بڑا ریوارڈ دوں گا. ہاں, تیرے سامنے زنا آیا, تو نے کہا انی اخاف اللہ. ہاں, تیرے سامنے ایک لڑکا آیا جس نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے تجھے متاثر کرنے کی کوشش کی, لیکن تو نے اسے کہا بھائی عزت دار لوگ عزت دار طریقے سے آتے ہیں, اس طرح منہ اٹھا کے کسی کے ڈی ایم میں نہیں آ جاتے, اس طرح منہ اٹھا کے کسی کو پرپوز کرنے نہیں آ جاتے, اس طرح منہ اٹھا کے کسی کو گلے سے لگا کر یونیورسٹی میں اس کی ویڈیو بنا کے وائرل نہیں کر دیتے. اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو جا میرے بھائی کے پاس جا میرے بھائی کے پاس جا میرے والد کے پاس جا, مانگ اس سے, جا اللہ سے دعائیں کر میرے لیے. ہاں, ویلیو بناؤ اپنی یار, ایمان کی ویلیو بناؤ اپنی. کیا اپنے آپ کو لائٹ کر رہے ہو, کیا اپنے آپ کی زندگیوں کو اتنا ہلکا گزار رہے ہو؟ تم بہت بڑے قیمتی انسان ہو اے دوست, اے میری بہن, تم بہت قیمتی ہو. یہ دنیا والے تمہیں لائٹ سمجھتے ہیں, اللہ کی نگاہوں میں تمہاری بہت ویلیو ہے. جنت کی حوروں کی سردار ایک مومن عورت, کتنی بڑی ویلیو ہے. تمہاری غلام حوریں ہوں گی, کتنی بڑی ویلیو ہے. اللہ نے جو ویلیو تمہیں دی ہے اس کی قدر کر لو. اور یہ اسی لیے دی ہے نا کہ اللہ تمہاری رسپیکٹ کرتے ہیں, اللہ تمہاری قدر کرتے ہیں, اللہ تمہیں عزت دے رہے ہیں. اللہ رب العزت تم سے محبت کرتے ہیں, تو تم اللہ کی محبت کی لاج کیوں نہیں رکھ رہی؟ کیوں ناچ رہی ہو, کیوں گا رہی ہو, کیوں اپنے اس قیمتی جسموں کو بھیڑیوں کے سامنے لا رہی ہو کہ جو نفس کے بھوکے ہیں, کہ جو اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی لڑکی ہاتھ آئے اور ہم اسے نوچ چیر پھاڑ ڈالیں؟ اپنے آپ کو بچاتی کیوں نہیں ہو؟ اپنی حیا کی حفاظت کیوں نہیں کرتی؟ اپنے آپ کو پاک دامن عورتوں میں اپنے آپ کو پاک دامن عورتوں میں بیٹھنے کا عادی کیوں نہیں بناتی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا کمی تھی جو اس کو فالو نہیں کر رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسپیکٹ میں کوئی کمی تھی جو اس کو فالو نہیں کر رہی ہو؟ معاذ اللہ. تمہیں یہ انڈین سیلیبریٹیز, تمہیں یہ پاکستانی سیلیبریٹیز کیا دیں گے؟ ان کے پیچھے مت جاؤ, حیا کا پیکر بنو تاکہ تمہارا آنا آسمانوں کو سجا دے, تاکہ تمہارا قبر میں اترنا تمہارے لیے ایک رحمت کا باعث بنے. قیمتی زندگیاں ہیں, قیمتی بناؤ اسے. ہر انسان اپنی زندگی کو قیمتی بھی بناتا ہے اور ہر انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگیوں کو برباد بھی کرتا ہے. تو ان انسانوں میں اپنے آپ کو شمار نہ کرو, ان انسانوں میں اپنے آپ کو انکلوڈ مت کرو کہ جو لوگ اپنے دشمن ہیں اور گناہوں سے, بے حیائیوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنی زندگیوں کو بگاڑ رہے ہیں, اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں, اپنی زندگیوں کو جہنم کی آگ کے حوالے کرنے پر تل گئے ہیں. تم ان لوگوں کی طرف آ جاؤ, تم ان لوگوں کو فالو کرو, تم ان لوگوں سے انسپائر ہونے کی کوشش کرو جو لوگ رات دن اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں, جن لوگوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, جن لوگوں کا مقصد اپنے حیا کی حفاظت کرنا ہے, جن لوگوں کا مقصد یہ دنیا میں بس جلدی جلدی وقت گزارنا ہے, اچھائیوں میں نیکیاں کرتے کرتے, عبادتیں کرتے کرتے, اور اپنے اللہ کے پاس جانا ہے پاک صاف ہو کر. اللہ پاک ہے, پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت خود بھی حیادار ہے, حیادار لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت خود بھی محبت کرتے ہیں لوگوں سے.
اللہ بھی ان کو ویلیو دیتا ہے جو ان سے محبت کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ایک بات بھی آپ لوگوں کے دلوں پر اگر اثر کروا دے تو یہ میرے لیے باعث رحمت ہے کہ اللہ تیرا شکر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رخوں کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا رب العالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک الملک یا قدوس۔ اے اللہ تمام جہانوں کے مالک، تمام جہانوں کے خالق، سب کو کھلانے پلانے سلانے والے، اے زندگیوں کے مالک، اے موت کے فیصلے کرنے والے رب، اے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والے رب، اے ان پہاڑوں کو گاڑنے والے رب، اے ان ہواؤں کو چلانے والے رب، اے ان سمندروں کو بچھانے والے رب، اے ان آسمانوں کو اٹھانے والے رب، اے ستاروں کو چمکانے والے رب، تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تیری ذات حقیقی ذات، تیری صفات حقیقی صفات، تو مالک پورے جہاں کا، ہم غلام، ہم کمزور، ہم بے حیا، ہم گنہگار، ارادوں میں کمزور، عبادات میں کمزور، تیرے یقین میں کمزور، تیری محبت میں کمزور۔ اے اللہ غفلتوں پہ غفلت کیے جا رہے، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے، نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے، دل ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، ضمیر ہے کہ ایک چھوٹی سی آواز بھی نہیں دے رہا کہ میں برا کر رہا ہوں، اپنے ساتھ اپنے نفس کا غلام بنا رہا ہوں۔ اے اللہ یہ دنیا، اس دنیا کی رنگینیاں، یہ شیطان اور اس کے وسوسے مجھے تجھ سے بہت دور لے کے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ میں بہت دور نکل گیا ہوں تجھ سے۔ اللہ کیسے واپس آؤں جب تک تو بلائے گا نہیں؟ میں کیسے تیری عبادت کروں جب تک تو توفیق نہیں دے گا؟ میں کیسے ان گناہوں سے پاک صاف ہو سکتا ہوں جب تک کہ تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ اے اللہ ہم کمزور ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں، ہم ولی نہیں بن سکتے، ہم انبیاء جیسی عبادت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ جیسے جذبے اپنے دلوں میں نہیں بنا سکتے۔ اے اللہ تجھے کمزور لوگ بہت پسند ہیں، تجھے کمزور لوگوں کا مانگنا بہت پسند ہے۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ کیا اس وجہ سے تو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا یا رب؟ تیرے رحمت کے دروازے، تیری رحمت تو ان لوگوں پر بھی ہے جو تجھے نہیں مانتے۔ اے اللہ ہم زبان سے تیرا اقرار کیے ہوئے ہیں، دل میں تیرا یقین ہے یا رب کہ تو ہمارا رب ہے، بس یہ یقین تھوڑا سا دب گیا، اسے دھول مٹی کے حوالے کر دیا ہم نے، بے حیائیاں بہت زیادہ ہو گئی نا یا رب، جس کی وجہ سے اب تو یاد نہیں آتا، ذہنوں میں دنیا کی سوچیں گھوم پھر رہی ہیں یا رب، اور ان سوچوں نے ہمارے ذہنوں کو ایسے الجھا کے رکھ دیا کہ تیرا تصور ہی نہیں لگتا۔ اللہ یہ دنیا اتنی خوشنما بنا دی گئی ہمارے لیے، شیطان نے اتنی بڑی چیز ہمارے لیے یہ دنیا بن گئی کہ اللہ اس کو بڑی چیز سمجھنے لگ گئے اور تیری ذات کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے۔ اللہ ہم مانتے ہیں ان ساری غلطیوں کو، لیکن ہم اپنی زندگیوں کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنی سوچ کو بدلنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے اعمال کو بدلنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے ارادوں میں اللہ تجھے راضی کرنے کا ارادہ لانا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے خالی دلوں میں، کھوکھلے ایمانوں سے تجھ سے تیری محبت کو مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت دے دے، ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، ہمیں وہ عبادت کرنے کی توفیق دے دے کہ جو آپ نے ہم پر فرض کی ہے اور جس کا تو ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ جس بندے سے تو سوال کر لے، بندہ تجھے کیا جواب دے گا؟ تو حکیم ہے، شہنشاہ ہے، شہنشاہوں کے سامنے غلاموں کی آواز کہاں نکلتی ہے یار؟ معاف کر دے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں یار اب تجھ سے، ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان کمزور ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان لاچار ہو گئے اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ ان کو ان کے اعمال سدھارنے کی توفیق دے دے، ان پر ان ظلم، زبردستی، زیادتیوں کو ختم کر دے، ان کا سہارا بن جا۔ ایک آپ ہی ہمارا سہارا ہے، آپ ہی نے مسلمانوں کی ہمیشہ مدد کی ہے اللہ۔ ہم کمزور ضرور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، لیکن تیری مدد تو فوراً آتی ہے یا رب۔ تو کسی کو بے سہارا تو چھوڑ نہیں سکتا، تیرے ہر فیصلے میں اللہ ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اللہ جو لوگ تجھ تک پہنچ گئے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ یہ جو ریسنٹلی ترکی کا واقعہ ہوا، اس میں ہزاروں بچے، ہزاروں مائیں، سب کے سب لوگ تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ یہ زلزلہ تیری طرف سے عذاب تھا یا آزمائش تھی یا تیری قدرت اس میں شامل تھی، ہم نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو، لیکن یا رب ہم ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے کہ ان کو معاف کر دے، اور ان کے لواحقین جو ان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ اگر یہ زلزلہ ہمارے گناہوں اور بے حیائیوں کی وجہ سے تھا تو ہم ان کے موت کے ذمہ دار ہیں یا رب، ہمیں معاف کر دے، ہم آئندہ کے بعد نہیں کریں گے۔
ہم آئندہ کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ ہمارے اعمال کسی دوسرے انسان کی زندگی کو برباد کرنے کی وجہ بنے یا رب. ہمیں ہماری زندگیوں کو چینج کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلم امت پر رحم فرما. اللہ یہ مسلمان جو آئے تھے ایک عروج پر جانے کے لیے، اللہ سب کے سب اپنے اعمال اور بے حیائیوں کی وجہ سے زوال کی طرف جا رہے ہیں. اللہ مسلمانوں کی اصلاح کر دے. اللہ ہدایت کے دروازوں کو کھول دے. اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے. ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ جو لوگ زندہ ہیں یا رب ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو لوگ مرنے والے ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اگر ہم میں سے کوئی تیرے پاس آج کل پرسوں ترسوں میں آنے والا ہے تو اللہ بیٹھ کر سوچنے کی توفیق دے دے اپنی زندگی کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں رو کر تجھ سے معافی مانگنے کی توفیق مانگتے ہیں. اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف موت عطا فرما. جتنے بھی بے حیائی کے نقشے ہم نے ارد گرد اپنے جوڑے رکھے ہیں یا رب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی قوت پیدا فرما کہ ہم اپنے بے حیائی کے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے، اگر ہم نے بنائے ہیں تو اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ اسے توڑ دے. اللہ ہمیں طاقت دے، ہمارے ایمان کو وہ طاقت دے کہ ہم بڑی بڑی گمراہیوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جائیں، لیکن اس گمراہی کے حوالے خود کو نہ کریں، بلکہ لوگوں کو بھی بچائیں، خود بھی بچائیں. اللہ ہمارے ایمان کو قوی کر دے. ہمارے ایمان کو، یا اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، تو دلوں کی سچویشنز کو جانتا ہے، بس ہماری کمزور حالت پر رحم فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو لوگ ڈیلی بیسس پہ تیری باتوں کو سنتے ہیں تیری رضا کے لیے، ان کا مقصد یہی ہے کہ تو ان سے راضی ہو جائے. اللہ ان سے راضی ہو جا. اور آلریڈی اللہ میں اپنے گمان کے مطابق اگر کہوں تو اللہ تو راضی ہے ہم سب سے. ہم اپنے آپ کو سمجھا نہیں پا رہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، کیونکہ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے تو پھر تو ہم تیری محبت کے شوق میں دوڑ لگانا شروع کر دیں گے. پھر تو ہم تیری عبادتیں دل سے کرنے لگ جائیں گے. اور شیطان ہمیں یہ چیز فیل نہیں کروانے دے رہا کہ تو ہم سے راضی ہے، تو ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہماری رسپیکٹ کرتا ہے، تو ہمیں سب کچھ دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو ہم پر بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے یا رب. اللہ بس ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زندگیوں کو اللہ اپنی عبادات اپنے طور طریقوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.